عروج و زوال۔ عروج جب انتہا کو پہنچ جائے تو زوال لازم ہے، زوال جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو عروج لازم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی ملک میں ایک تاجر ہوا کرتا تھا، اس کا سامان تجارت مختلف ممالک میں بذریعہ بحری بیڑوں کے پہنچایا اور لایا جاتا تھا۔ متعدد بیڑے، اونٹ وغیرہ اس کی ذاتی ملکیت میں تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زمین پر بیٹھا خوش گپیوں میں مگن تھا۔ گفتگو کے دوران وہ بار بار اپنا ہاتھ زمین پر رکھتا اور کچھ مٹی اٹھا کر پھینک دیتا۔ اچانک اس کا ایک دوست چلا اٹھا، یہ تو سونا بن رہا ہے۔ دوسرے دوستوں نے سنا تو تاجر کی پھینکی ہوئی مٹی کو غور سے دیکھا، وہ مٹی واقعی سونے میں بدل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تاجر کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ زارو قطار رونے لگا۔ دوستوں نے کہا، اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے کے بجائے رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ آج عروج کی انتہا ہو گئی ہے اور ہر چیز کی انتہا کے بعد اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تاجر کی بات سچ نکلی اور وہ چند ماہ میں ہی مفلس ہو گیا۔ اس کے کچھ بیڑے قزاقوں نے لوٹ لیے، جو بچے وہ ڈوب گئے، گھر بار بیچنا پڑ گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی، سب دوستوں رشتہ داروں کا مقروض ہو گیا، اب تو کوئی قرض بھی نہ دیتا تھا۔ وہ لوگ جو مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ چپکے رہتے تھے، اس کو دیکھ کر راہ بدل لیتے۔ عروج کا سفر ختم ہوا اور زوال و ذلت اپنے انتہا کی طرف گامزن ہوتی رہی۔ 2 دن سے گھر میں فاقہ تھا، نہ کوئی نقدی تھی، نہ ہی کچھ ایسا کہ بیچ کر گزارا کر لیتا۔ مالک مکان کرائے کے لیے اور دیگر قرض خواہ رقم کے لیے بار بار تنگ کر رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں دربار میں لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ اپنے ایک دوست کے ہمراہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا اور لمبی قطار میں لگ گیا۔ اس کی باری آئی تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے لنگر لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اندھیرے میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ ہاتھ سے روٹی اور سالن بھی گر گیا۔ اندھیرے میں ٹٹول کر روٹی اٹھائی اور سالن بھی اس کے اوپر رکھ کر جانب منزل چل پڑا۔ راستے میں ایک دوست کا گھر تھا، وہاں سارے پرانے دوست اکٹھے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا تو اندر بلا لیا۔ ایک دوست نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کسی چیز سے آلودہ ہیں تو پوچھا، تمہارے ہاتھ پر کیا لگا ہے؟ اس نے روٹی کو کھول کر دیکھا تو اندھیرے میں سالن کی جگہ گائے کا گوبر روٹی پر رکھ لایا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تاجر یوں ہنسنے لگا جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اس کے دوست حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ 2 دن فاقے کے بعد تمہیں کھانا ملا تھا، اس پر بھی گندگی لگ گئی۔ اپنی بدقسمتی پر رونے کے بجائے تم خوش ہو رہے ہو۔ تاجر نے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ آج تو ذلت و زوال کی بھی انتہا ہو گئی ہے اور ہر چیز کی انتہا کے بعد اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تاجر یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ چند ہی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے پھر پہلے کی طرح امیر کر دیا۔ اگر آپ پر عروج کا وقت چل رہا ہے تو زیادہ مت اترائیں، غریبوں کا خیال رکھیں، کیونکہ انتہا کے بعد واپسی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پر زوال آیا ہوا ہے تو دوسروں کے طعنوں سے پریشان مت ہوں، عنقریب زوال بھی انتہا کو پہنچ کر واپس چلا جائے گا۔ یاد رکھو، عروج و زوال اللہ کی طرف سے ہیں، تم ہر حال میں اللہ سے راضی رہو، وہ جانے عروج و زوال جانے۔